سوال پہ ہم آتے ہیں علم الفقہ اور اصول الفقہ کا کیا فرق ہے۔ علم الفقہ تو وہ ہے کہ جو سوال کا جواب ہے، یہ جس کی ابھی کچھ میں نے اگزامپلز عرض کر دی، اور دیکھ لیجئے نماز کی تعداد کتنی ہے، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی، 5 نمازیں آپ پہ فرض ہے، لازمی ہے، اور مزید جو بھی آپ نفل آپ کریں، آپ کی آپشن ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ جی کتنی رکعتیں ہوں گی، تو وہ 17 رکعتیں یہ فرض ہیں، لازمی ہیں آپ پہ، اور مزید جو بھی پڑھیں آپ کے لیے نفل ہے، اور نفل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریں گے بہت اجر ہے، نہیں کریں گے تو آپ پہ کوئی اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن کریں گے تو بہت بڑا اجر ہے۔ اور 17 رکعتیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، فجر میں 2 ہیں، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4، سب کو ایڈ کر لیں 17 رکعتیں ہیں جو فرض ہیں۔ اچھا، آپ کے ذہن میں آیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا جواب وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اور آپ دیکھیں اس وقت پوری امت میں اسی طرح ہی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو مشورہ کروں گا کہ یوٹیوب میں آپ مختلف ممالک کے مسلمانوں کی نماز کو آپ دیکھ لیجئے، یوٹیوب میں طریقہ ایک ہی آپ کو نظر آئے گا، ہاں کچھ مائنر سے ہی فرق آئے گا، لیکن مین کوئی اس میں فرق نہیں ہے کہ جو ایک ہی طریقہ ہے۔ اصول الفقہ اب کیا ہے، اس کے لیے سوال کے جواب کا ایک ریسرچ کیسے کریں، یعنی اس کے لیے میں اگزامپل سے ہی آپ کو یہ کلیئر ہوگا۔ اس کو اصول الفقہ پہ الگ لیکچر ڈیٹیل سے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ اس کے لیے تو امام شافعی نہیں، ایک وہ پہلے اسکالر تھے جنہوں نے یہ بک لکھ دی تھی رسالہ، کہ اس میں یہ کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھیں، اس میں سوال کا جواب کیسے ڈھونڈیں، سنت نبوی میں سے سوال کا جواب کیسے تلاش کریں۔ قرآن و سنت میں جواب نہیں ہے تو ہم اس ایشو کو کیسے سمجھیں اور قرآن سنت کے کس حکم پر اپلائی ہم کیسے کریں، اس کا ایک مختلف پروسیجرز یہ مختلف فقہا اسکالرز نے اس پہ طریقے وہ سجیسٹ کیے ہوئے، اور اسی طرح سے عمل ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں گے بھی تو مختلف فقہا کے اسکول آف تھاٹ بن گئے، ان میں تھوڑا سا مائنر سے ہی فرق ہے، ورنہ طریقہ مینلی ایک ہی ہے۔ منصوص اور غیر منصوص کا فرق کیا، یہ آپ سے وہی سوال تھا۔ تو منصوص وہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے واضح احکامات ہیں، اس میں تو پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں۔ غیر منصوص وہ ہوتے ہیں کہ جس میں انسانی عمل کے ذریعے سمجھنا اور اپلائی کرنا، اور اس میں اجتہاد ہوتا ہے۔ اور اجتہاد کیا ہے کہ جس میں انسان اپنی لاجیکلی چیزوں پہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے معاملہ ہے کیا، اور قرآن و سنت کے پورے جو اصل طریقہ ہے اس کے مطابق میچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اجتہاد ہے۔ اس میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ نارمل ہے۔ تو آپ لوگ کئی بھائی بہن جو ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ علماء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، دیندار جو دین میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، تو وہ دین میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ جب اجتہاد کرتے ہیں تو اس میں لاجیکلی ہر اسکالر کا جتنا علم ہوتا ہے، ان کا جتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور جتنا بیک گراؤنڈ ان کو پتا ہوتا ہے، اس لحاظ سے ہی اس میں اختلاف آتا ہے۔ تو یہ نارمل ہے، اس کو نارمل سمجھیے، اور یہ کوئی دین میں کچھ نہیں ہوتا معاملہ۔ دین کے جو احکامات قرآن و سنت میں، اس میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف ہمیشہ اجتہاد میں ہوتا ہے، اجتہاد میں غلطی پر بھی ہو تو تب بھی ان کو اجر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بنو قریظہ کے علاقے میں صحابہ کرام کو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا کہ بھی آپ پلیز عصر آپ بنو قریظہ کے علاقے تک پہنچ کے عصر کی نماز پڑھیے گا۔ اب بنو قریظہ ایک یہودیوں کا ایک خاص قبیلہ تھا، تو وہ مدینہ منورہ ہی میں رہ رہے تھے، تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ تھے تو وہاں سے آلموسٹ کوئی 10 کلومیٹر ہوں گے۔ تو اب وہ عصر میں کوئی تھوڑا ٹائم ہوگا ابھی، تو صحابہ کرام کو کہا کہ بھی آپ عصر میں وہیں پہنچ کے پڑھیے گا۔ اچھا، ہوا یہ کہ وہ بیچ میں جا رہے تھے، وہ لگتا ہے کہ پیدل جا رہے ہوں گے یا کچھ ہوگا، تو بیچ میں آتے آتے عصر کا ٹائم آیا۔ اچھا، تو تب ان کو خیال آیا کہ یار ٹائم تو آ گیا ہے عصر کا، تو ابھی پڑھ لیں۔ تو کچھ صحابہ کرام نے سوچا کہ نہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنو قریظہ میں پڑھنا، یہاں نہ پڑھو۔
کہ وہ یہ حکم دیا تھا کہ بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے پڑھنا. تو اچھا وہ کچھ نے کیا کہ نہیں بھی اب اللہ کا حکم تو اثر کا ٹائم تو آ گیا نا, تو انہوں نے پڑھ لی. اچھا کچھ نے یہ کیا کہ نہیں وہی نہیں پڑھی, وہ جب بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچے ہیں تو وہاں پڑھ لی. لیکن ٹائم ٹھیک ہے, دونوں کا اثر کا ٹھیک ہی تھا. اب واپس اب جو اختلاف ہوا تھا تو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اپریشیٹ کیا, فرمایا آپ دونوں نے صحیح کیا. یعنی اصل میں جو دین کا حکم ہے اس کے مطابق ہی آپ نے عمل کیا ہے, اور ٹھیک ہے کہ سمجھنے میں کچھ تھوڑا سا آپ کو فرق آ گیا ہے, کچھ اختلاف بھی ہو گیا تو کوئی پرابلم نہیں. تو اس سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ اجتہاد میں غلطی بھی ہو جائے تب بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. کچھ اور حدیث میں آپ کو ملے گا کہ بھی اگر اجتہاد کیا آپ نے, لاجیکلی سوچا, ایک چیز کو سمجھ کے اس کو اپلائی کرنے کی نیت آپ کی درست ہے, تو انشاءاللہ اجر آپ کے لیے. تو یہ, اور اگر صحیح کیا یعنی جو صحیح سمجھ لیا تو اس کا انشاءاللہ اور زیادہ اجر ہے. اب اگلا کوشچن وہ تھا علم الفقہ اور قانون میں کیا فرق ہے, تو اس کے لیے وہ میں عرض کر دیتا ہوں اپنی بک سے ہی کچھ کہ فرق کیا ہے اس میں. فقہ اور قانون میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فقہ مذہبی قانون جو کہ وحی الہی اور انسانی عقل کے انٹریکشن سے وجود میں آتا ہے, جبکہ عام سیکولر قوانین خالصتاً انسانی عقل اور تجربے سے بنتے ہیں. یعنی اصل فرق یہ ہے کہ عام جتنی بھی پارلیمنٹس میں کئی ممالک میں جو بھی قانون انسان بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا لاجیکلی بنا رہے ہوتے ہیں نا, اپنے کلچر کے لحاظ سے. اور فقہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے قرآن مجید اور سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ کے پھر اس کا لاجیکلی اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے دونوں. فقہ کا دائرہ قانون کی نسبت بہت وسیع ہے. قانون انسانی زندگی کے ان معاملات کو زیر بحث لاتا ہے جن میں کسی جھگڑے کا اختلاف ہو جس کا فیصلہ عدالت کے ذریعے کرنا پڑے. اس کے برعکس فقہ کا دائرہ بہت وسیع ہے, اس میں انسانی زندگی کے وہ پہلو بھی زیر بحث آتے ہیں جنہیں عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اب جیسے اگزامپل ہے کہ جیسے عبادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, اس میں کوئی آپ کو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح خور و نوش کھانے پینے کے بارے میں بھی آپ کو کوئی عدالت آپ کو نہیں بتائے گی آپ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. تو عام قانون تو بس وہی چیزیں آتی ہیں کہ جب انسانوں میں کوئی اختلاف ہو رہا ہو تو وہاں جا کے پھر باقاعدہ ایک پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا قانون بناتی ہے. لیکن فقہ کے اندر تو انسان کے پریکٹیکل اپنے پرسنل معاملات پہ بھی چلتا ہے. فقہ اصل میں انسانی ذہن میں اٹھنے والے عملی سوالات کے جواب میں وجود میں آتا ہے, جبکہ قانون بنیادی طور پر انسانی جھگڑوں سے وجود پذیر ہوتا ہے. یعنی عام قانون بنتا ہے انسانوں کے اختلاف اور لڑائی جھگڑے میں ہوتا ہے, جبکہ فقہ جو ہے انسان کے ذہن میں جو سوال آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پرسنل ہر بندے کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. قانون سے بہت سے کم لوگ متاثر ہوتے ہیں. اب جیسے اگزامپل میں پاکستان میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, ہزاروں قوانین ہیں, مگر پورے معاشرے میں چند ہی لوگ ہوں گے کہ جو ان قوانین کا ایک مطالعہ کر کے اس کی مدد سے عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرنا, ورنہ میجورٹی نہیں کرتے. لیکن فقہ کا معاملہ ہر انسان میں پریکٹیکلی آتا ہے. نماز تو ہر ایک نے پڑھنی ہے نا, تو اس کے جو سوالات ہوں گے تو وہیں پہ فقہ کی ضرورت آئے گی. جبکہ گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں ان کا معاملہ تو تبھی ہوگا کہ جب آپ کو کہیں عدالت میں ہوگا. ہاں کچھ معاملات ہوتے ایسے ہیں کہ جیسے آپ بائک یا گاڑی آپ چلا رہے ہو تو اس وقت اس کے جو قوانین ہیں اس کو آپ بھی اپلائی کرتے ہیں, تو اتنے آپ کو ضرورت آئے گی آپ کرتے ہیں, بس اس سے زیادہ اتنا لمبا چوڑا آپ کو قانون پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے لائرز الگ بنتے ہیں کہ جو اسپیشلسٹ بنتے ہیں, کئی سالوں تک پڑھتے اور سمجھتے ہیں. اب وہ سوال تھا کہ مشہور فقہ کون ہے, تو کچھ مشہور اسکالرز کا نام میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے, لیکن جو مشہور ہیں ابو حنیفہ, جعفر صادق, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, اوزاعی, داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ, سارے کے سارے بڑے بڑے اسکالرز ہیں. اور یہ مشہور اس لیے
کہ ان سب کے اتنی ڈیٹیل سے انہوں نے سوالات کے جواب بنائے کہ جس سے ان کے اپنے اسکول آف تھاٹ بن گئے، اس لیے یہ مشہور ہے، ورنہ اور بھی ہیں۔